شب برات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے اور اس پر کوئی خصوصی اجر و ثواب نہیں ہے اور اس پر کوئی اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے۔ حقیقت اس بات کی یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت احادیث سے ثابت نہیں۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کمزور ہیں، لیکن ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ حضرات محدثین اور فقہائے کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جب 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اسی فضیلت میں روایات موجود ہے، اور جب 10 صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں تو جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام کی روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد کہنا اور بے اصل کہنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھیں کہ اس رات میں عبادت ہے، لیکن کوئی خصوصی عبادت اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر نہیں ہے۔ کوئی خاص عبادت کہ بھائی صرف نفل پڑھنے ہیں یا صرف آپ نے تلاوت کرنی ہے یا اتنی رکعت نفل پڑھنے ہیں یا ان نفلوں کی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، جیسا کہ بعض حضرات نے نماز الفیہ کا اجرا کیا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے 100 نفل پڑھنے اور ہر رکعت میں 10 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ مختلف مروجہ طریقے جو اپنی طرف سے عبادات کے اندر تحدید کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی عبادت آپ چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ نفل پڑھیں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں یا درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ سے ہو سکے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص عبادت اس میں ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں شب برات میں قبرستان جانے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کا التزام کیا جاتا ہے اور نہ جانے والوں کو طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں بھی یاد رکھیں کہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان جانے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے، ہر شب برات میں نہیں گئے، تو اب ہر شب برات میں قبرستان جانے کو لازم سمجھنا اور نہ جانے والوں کو طعن و تشنیع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بار آپ چلے گئے ہیں، آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ اور پھر ایک اور بات نوافل کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کو بتائی کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، آپ نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، جو بھی عبادت کریں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس میں ایک بات یہ سمجھیں کہ نوافل جو ہیں، نوافل یہ جو شب برات میں عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کی جاتی ہے یا نوافل کی جماعت کی جاتی ہے، یہ جماعت ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو عبادت جس طرح سے ثابت ہے اس کو اسی طرح سے رکھا جائے۔ آپ دیکھیں نوافل کے اندر اور سنن کے اندر یہ اصول ہے کہ ان کو گھر میں پڑھا جائے، تنہائی میں پڑھا جائے، اور جو فرض نمازیں ہیں ان کے اندر جماعت ہے۔ تو جن نمازوں میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جماعت ثابت ہے ان کو آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اور جیسے مثال کے طور پر فرائض ہیں، عیدین کی نمازیں ہیں، یا ایسے ہی وطر کی نماز ہے رمضان المبارک میں، اور تراویح کی نماز ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، یہ بھی جماعت سے ثابت ہے، صلاۃ کسوف یہ بھی جماعت سے ثابت ہے، نماز جنازہ جماعت سے ثابت ہے۔ تو جو نمازیں جماعت سے ثابت ہیں وہ آپ جماعت سے پڑھیں، اور جو نمازیں جماعت سے ثابت نہیں ہیں وہ آپ تنہائی میں پڑھیں۔ تو چونکہ نوافل میں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ ان کو تنہائی میں پڑھا جائے، خلوت میں پڑھا جائے، الگ سے پڑھا جائے۔ سنتوں کے بارے میں چونکہ یہ ہے ان کو مسجد ہی میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو اصل میں جب فقہائے کرام نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں مشغولیت کی وجہ سے، فراغت نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے فقہائے کرام نے یہ فرما دیا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو پھر مسجد ہی میں پڑھ لیا کریں تاکہ چھوٹ نہ جائیں، ورنہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر ادا کریں۔ اور نفل کے بارے میں تمام فقہائے کرام کا اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں ادا کریں۔
نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں ادا کریں، اور حنفیہ کے نزدیک نفل کی نماز میں جماعت یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو نماز جس درجے میں جس طرح سے ثابت ہے اس کو اسی طرح رکھیں۔ نوافل میں چونکہ تنہائی مقصود ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ انعام دے رہے ہیں کہ آپ ایک عمومی دربار ہے جلوت کا، جو فرائض آپ مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں یہ عمومی دربار ہے، اور نوافل میں آپ کو تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں کہ تنہائی میں میرے پاس آؤ۔ تو نفلی عبادت کا حاصل یہ ہے کہ صرف وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، وہ ہو بندہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، درمیان میں تیسرا شخص کوئی بھی حائل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے، اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دیا ہے، اور یہ حکم دیا کہ اکیلے آؤ، تنہائی میں آؤ، خلوت میں آؤ اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ وہ یہ خلوت براہ راست کیا کرو، رابطہ قائم کرو۔ خلوت اور تنہائی یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے، بندے کو کتنا بڑا انعام دیا جاتا ہے اور کتنے بڑے انعام سے نوازا جاتا ہے کہ خلوت اور تنہائی میں ہمارے پاس ہو۔ اب اگر کوئی شخص اس تنہائی کے موقع کو جلوت میں تبدیل کر دے اور جماعت بنا دے تو ایسا شخص اس خاص دربار کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں تنہائی میں اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہا ہوں، تنہائی کا موقع دے رہا ہوں، تم تنہائی میں میرے پاس آؤ، ہم سے مناجات کرو، ہم تنہائی میں تمہیں نوازیں گے۔ لیکن ایک جمع غفیر اکٹھا کر کے لے جا رہے ہوں تو یاد رکھیں یہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بلا رہے ہیں یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہم اس تنہائی اور خلوت کو جلوت سے تبدیل کریں تو یہ واقعتاً اور یقیناً اللہ کی اس نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ اور بعض بات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان راتوں کو میلے ٹھیلوں میں کیا کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ راتیں عبادت کے لیے ہیں، میلے ٹھیلے کے لیے نہیں ہیں، اور بعض لوگ یہ عذر کر دیتے ہیں کہ جی ہم تنہائی میں عبادت اس لیے نہیں کر سکتے کہ نیند آ جاتی ہے، مسجد میں جاتے ہیں وہاں پر روشنی ہوتی ہے، جمع غفیر ہوتا ہے تو نیند پر قابو ہو جاتا ہے تو اس سے نیند نہیں آتی۔ یاد رکھیں اگر تنہائی کے چند لمحات، گوشۂ تنہائی کے چند لمحات میں اللہ تعالی ہم سے کلام ہونے کا ہمیں موقع جو میسر آ جائے تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بہت ہی بہتر ہیں، بدر جہاں بہتر ہیں جو ہم نے میلے میں گزاری، اس لیے کہ تنہائی میں جو وقت گزارا وہ سنت کے مطابق گزارا، اور میلے میں جو وقت گزارا وہ خلاف سنت گزارا۔ وہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنے وہ چند لمحات قیمتی ہیں، اور جو آپ نے اخلاص کے ساتھ، بغیر ریا کے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے گوشۂ تنہائی میں جو لمحات گزارے ہیں وہ انتہائی قیمتی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کثرت شمار نہیں ہے، گھنٹوں کا شمار نہیں ہے کہ بھائی اس نے پوری رات عبادت کی یا اس نے گھنٹوں کے حساب سے عبادت کی، وہاں پر کمیت مطلوب بھی نہیں ہے، مقصود بھی نہیں ہے، کثرت مطلوب یا مقصود نہیں ہے، اللہ کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ کتنے اخلاص کے ساتھ اس بندے نے میری عبادت کی ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ چند لمحے بھی ہم نے اللہ کی عبادت کر لی تو یاد رکھو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اور اگر یہ بہانہ بنانا کہ بھائی ہمیں نیند آتی ہے تو یاد رکھیں جب نیند آ جائے تو سو جائیں، چند لمحات عبادت میں گزار دو، سنت کے مطابق گزارو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف پڑھتے ہوئے بھی نیند آ جائے تو سو جاؤ، اور سو کر اٹھو، تھوڑی سی نیند پوری کر لو اور پھر اٹھ جاؤ، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے تمہارے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل جائے۔ لہذا ایک آدمی ساری رات سنت کے خلاف جاگ رہا ہے اور دوسرا آدمی صرف 1 گھنٹہ جاگا، آدھا گھنٹہ جاگا، 15-20 منٹ جاگا، لیکن سنت کے مطابق جاگا اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق جاگا، تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے کئی درجہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں پر تنہائی میں ملاقات کا جو ہمیں اعزاز دیا ہے تو اس اعزاز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور لازمی بات یہ بھی ہے کہ ہم تو مردوں کی جماعت سے منع کر رہے ہیں کہ بھائی مردوں کی جماعت نوافل میں مردوں کی جماعت نہیں ہے، اور آج کل تو عجیب بات یہ ہے کہ عورتیں جماعت کراتی ہیں۔ یاد رکھیں عورتوں کی جماعت کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات کہہ دوں، باتیں تو کافی ساری ہیں لیکن ضروری چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ ایک اور بات یعنی 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے، تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا صرف ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو 15 شعبان کا دن ہے یعنی جو اگلا دن ہے
شب برات کے بعد والا دن یعنی 15 شعبان کا روزہ، تو اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ اس دن روزہ رکھو، ایک روایت ملتی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ باقی پورے شعبان کے اندر آپ آخری جو 28 اور 29 ہے اس کے علاوہ پورے شعبان میں کسی بھی دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کسی بھی دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کسی دن کی کوئی خاص تحدید نہیں ہے، جس دن چاہیں آپ روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو ضرور ثواب سے نوازیں گے اور یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ہاں اگر ایک آدمی کے ہاں یہ ترتیب ہے کہ وہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یعنی 13، 14، 15، تو اس میں اگر 15 شعبان کے دن بھی اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کو اس پر بھی ثواب، شعبان کے دن کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے خاص 15 شعبان ہی کے روزے کو، خاص 15 شعبان ہی کے روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا تذکرہ ہے، مثلا عرفہ کا روزہ ہے یا ایسے ہی عاشورہ کا روزہ ہے، ان کا علادہ سے جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں پہ علادہ سے 15 شعبان کے روزے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ شعبان کے کسی بھی دن اگر آپ روزہ رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ ثواب انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا اور یہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور اس روزے کو باقاعدہ سے سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس دن بھی آپ 15 شعبان ہو، 16 شعبان ہو، یکم شعبان سے لے کر آپ 27 شعبان تک جس دن بھی آپ روزہ رکھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت کی طرف سے اجر سے نوازے جائیں گے۔